بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انڈیا ہمارا روایتی حریف ہے اور انڈیا کو جب بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کا موقع ملا تو اس نے کبھی بھی وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس دشمن نے کب اور کہاں پاکستان کے خلاف سازش نہیں کی۔ اگر اس کی سازشوں کا ذکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی لمبا باب ہوگا۔ کلبھوشن یادو تو صرف ایک جاسوس ہے کہ جس کا قصہ آج کل ہر زبان زد و عام ہے۔ میں اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کروں گا کہ پاکستان نے کلبھوشن یادو سے پہلے کتنے جاسوس پکڑے۔ ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ پاکستان میں پچھلے 4 اشروں میں 1 درجن سے زیادہ بھارتی جاسوسوں کو سزا ہوئی، جن میں بعض کو موت کی سزا سنائی گئی اور ان میں کئی لوگ جیل میں ہی مر گئے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے مارچ 2016 میں کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی خبر کے ہمراہ ایک ویڈیو بھی جاری کی، جس میں اس نے اعترافی بیان کیا اور کلبھوشن نے کہا کہ وہ انڈین نیوی کا حاضر سروس افسر ہے اور بلوچستان میں اس کی آمد کا مقصد ان بلوچ علیحدگی پسندوں سے ملاقات ہے جنہیں انڈیا امداد ہے۔ اطلاعات کے مطابق کلبھوشن یادو نے حسین باری پٹیل کے نام اختیار کیا ہوا تھا اور بلوچستان میں ایران کی سرحد سے داخل ہوا۔ پاکستان نے کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ کلبھوشن یادو شاید پہلا ایسا بھارتی جاسوس تھا جو پنجاب سے باہر پکڑا گیا۔ ماضی میں اکثر بھارتی جاسوس پنجاب کی مختلف علاقوں سے گرفتار ہوئے اور ان کی اکثریت کا تعلق بھارتی پنجاب سے تھا۔ سربجیت سنگھ کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے اگست 1990 میں گرفتار کیا۔ انڈیا کا موقف تھا کہ نشے میں دھت ایک پنجابی کاشتکار کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے غلطی سے سرحد پار کر گیا۔ پاکستان نے سربجیت سنگھ کے خلاف فیصل آباد، ملتان اور لاہور میں دھماکوں کے الزامات میں مقدمہ چلایا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ پرویز مشرف کے اقتدار کے دوران جب انڈیا پاکستان کے مابین جامع مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت انڈیا میں کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے سربجیت سنگھ کی رہائی کی مہم چلائی اور کئی بار ایسا لگا کہ حکومت پاکستان اسے رہا کر دے گی، لیکن مذاکرات کی ناکامی کے بعد سربجیت سنگھ کی رہائی میں کھٹائی میں پڑ گئی۔ سربجیت سنگھ 2013 میں کوٹ لکھپت جیل میں قیدیوں کے ایک حملے میں زخمی ہوا اور جانبر نہ ہو سکا۔ سربجیت سنگھ کی لاش کو انڈیا کے حوالے کیا گیا اور انڈیا کی حکومت نے سربجیت سنگھ کو سرکاری اعزازات کے ساتھ دفن کیا۔ اس کے بعد کشمیر سنگھ 1973 میں پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہوا اور جب پاکستان کی جیلوں میں 35 برس گزارنے کے بعد اسے 2008 میں رہا کیا گیا تو انڈیا میں اس کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ کشمیر سنگھ کی رہائی میں انسانی حقوق کے کارکن انصار برنی کی کوششوں کا بہت عمل دخل تھا۔ پاکستان میں موجودگی کے دوران کشمیر سنگھ نے ہمیشہ اپنے آپ کو بے قصور قرار دیا، لیکن بھارتی سرزمین پر پہنچتے ہی اس نے اعتراف کیا کہ وہ جاسوسی کے لیے پاکستان گیا تھا۔ رویندرا کوشک ایک ایسا بھارتی جاسوس تھا جو 25 برس تک پاکستان میں رہا۔ رویندرا کوشک راجستھان میں پیدا ہوا۔ جب اسے بھارتی اداروں نے بھرتی کیا تو وہ ایک تھیٹر آرٹسٹ تھا۔ اردو زبان اور مذہب اسلام کے بارے میں خصوصی تعلیم کے بعد اسے نبی احمد شاکر کے نام سے پاکستان بھیجا گیا۔ پاکستان بھیجے جانے سے پہلے اس نے ختنے بھی کروا لیے تھے۔ وہ نہ صرف بہت کامیابی سے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا بلکہ اس نے پاکستان میں شادی بھی کر لی اور اس کا بچہ بھی تھا۔ کراچی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان افواج میں کلرک کے طور پر بھرتی ہوا اور پھر ترقی کرتے ہوئے کمیشنڈ افسر بن گیا۔ پھر وہ ترقی کرتے ہوئے میجر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ رویندرا کوشک کی گرفتاری ایک بھارتی جاسوس کی گرفتاری کے بعد عمل میں آئی جسے خصوصی طور پر میجر رویندرا کے ساتھ رابطے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ رویندرا کوشک کی گرفتاری کے بعد اسے پاکستان کی مختلف جیلوں میں 16 برس تک رکھا گیا اور 2001 میں اس کی موت جیل میں ہوئی۔ 2004 میں لاہور میں گرفتار ہونے والا رام راج شاید واحد ایسا بھارتی جاسوس تھا جو پاکستان پہنچتے ہی گرفتار ہو گیا۔ اسے 6 برس قید کی سزا ہوئی اور جب وہ اپنی سزا کاٹ کر واپس انڈیا پہنچا تو اسے بھارتی اداروں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ پاکستان آنے سے پہلے 18 برس تک پاکستان میں بھارت کے خفیہ اداروں میں کام کر چکا تھا۔ سرجیت سنگھ نے 30 برس پاکستانی جیلوں میں گزارے۔ سرجیت سنگھ کو 2012 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا اور وہ واپس انڈیا پہنچا تو کشمیر سنگھ کے برعکس ان کا کسی نے استقبال نہ کیا۔ سرجیت سنگھ دعویٰ کرتا رہا کہ وہ پاکستان میں را کا ایجنٹ بن کر گیا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ سرجیت سنگھ نے اپنی رہائی کے بعد BBC سے بات کرتے ہوئے بھارتی حکومت کے رویے پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس نے کہا
کہ بھارتی حکومت اس کی غیر موجودگی میں اس کے خاندان کو 150 روپے ماہانہ پینشن ادا کرتی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ را کا ایجنٹ تھا اور وہ گرفتاری سے پہلے 85 بار پاکستان کا دورہ کر چکا تھا، جہاں سے وہ دستاویزات حاصل کر کے واپس لے جاتا۔ گربخش رام کو 2006 میں 19 دوسرے بھارتی قیدیوں کے ہمراہ کوٹ لکھپت سے رہائی ملی۔ گربخش رام پاکستان میں شوکت علی کے نام سے جانا جاتا تھا، 18 برس تک پاکستانی جیلوں میں رہا۔ گربخش رام کو 1990 میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ کئی برس پاکستان میں گزارنے کے بعد واپس انڈیا جا رہا تھا، لیکن پاکستان کے خفیہ اداروں کے ہاتھ لگ گیا۔ بھارتی جریدے ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق گربخش رام نے ریاستی حکومت پر الزام عائد کیا کہ اس کو وہ سہولتیں دینے سے انکاری ہیں جو سربجیت سنگھ کے خاندان کو ملی ہیں۔ اس نے پنجاب کے چیف منسٹر پرکاش سنگھ بادل سے بھی ملاقات کی، لیکن اسے سرکاری ملازمت نہیں دی گئی۔ ونود ثانی 1977 میں پاکستان میں گرفتار ہوا اور 11 برس پاکستانی جیلوں میں گزارنے کے بعد اسے 1988 میں رہائی ملی۔ ونود ثانی نے اب انڈیا میں سابق جاسوسوں کی فلاح کے لیے جموں ایسوسی ایشن نامی تنظیم قائم کر رکھی ہے۔ وہ اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا جب اس کی ملاقات ایک بھارتی جاسوس سے ہوئی جس نے اسے سرکاری ملازمت کی پیشکش کی۔ اسے پاکستان بھیجا گیا، لیکن جب وہ پاکستانی قید سے رہا ہوا تو حکومت نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ ویورز، ہم جب بھی انڈیا کی طرف دیکھیں تو کم از کم اپنے قومی رہنماؤں کے دو قومی نظریہ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ نے سننے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔